اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے اذا وقب، جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گرہوں میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت کا نام سورۃ الفلق ہے اور یہ مدنی سورت ہے، اور فلق کا لفظ اس کی بالکل پہلی آیت میں ہے، قل اعوذ برب الفلق، تو اس سے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ اور اس کے بعد والی سورت سورۃ الناس ہے، اور یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ کے یہود وہ آپ کے بڑے خلاف تھے، اس لیے کہ پہلے ہر طرف ان کا تذکرہ ہوتا تھا۔ کوئی اگر حج کے لیے بھی جاتا تو ان سے پوچھ کر جاتا، جو کام دوسرے لوگ کرتے قبیلوں والے تو ان سے پوچھ کر کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب ان کی وہ حیثیت ختم ہوگی، کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، تو اس پر انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہوا اور بڑی کوشش کی، آپ کے خلاف کبھی زہر بھی دیا گیا اور کبھی کیا کچھ کیا گیا، لیکن بالآخر وہاں مدینہ میں ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم، اور وہ بڑا سخت جادوگر تھا، اور اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ جادو جانتے ہیں، اور آج تک ہم بڑی کوشش کرتے رہے محمد ابن عبداللہ پر جادو کرنے کی، لیکن ہم ناکام ہوئے، ہمارے جادو کا کچھ بھی اثر نہ ہوا ان پر، لہٰذا ایسا کریں کہ آپ ہماری طرف سے اس پر جادو کریں اور ہم آپ کو جو آپ مانگیں گے منہ مانگا جو ہے وہ اس کا نذرانہ دیں گے۔ چنانچہ لبید ابن عاصم نے 3 دینار مانگے اسے، اور 3 دینار اس وقت بہت بڑی چیز تھے، اور انہوں نے ایک نوجوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا، اور وہ وہاں خدمت کرتا رہا، اور اس سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی کریں تو وہ بال جمع کرتے رہنا جو کنگھی میں، تو اس طرح وہ بال بھی جمع کرتا رہا، پھر کچھ عرصے کے بعد کنگھی اور بال لے کر وہ آ گیا اور وہ ان کو دے دیے۔ تو اس شخص نے ایسا کیا کہ ایک موم کا مجسمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والعیاذ باللہ بنایا، اور اس کے اندر 11 سوئیاں لگائی، اور اس کے بعد پھر یہ جو رسی دھاگا تھا اس دھاگے پر جادو کر کے، اور ان پر اس کے پاس جو لڑکیاں سیکھنے والی تھی ان کی بیٹیاں تھیں ان سے بھی پڑھوایا، اور منتر پڑھ کر اس رسی پر دم کر کے تو اس کنگھے کے آگے اس کے دندانوں کو باندھنا شروع کیا، اور 11 اس کے گریں لگی، اور یہ کر کے اس نے ایک کنویں میں لے جا کر کے پتھر کے نیچے جو ہے وہ دفن کر دیا۔ اب اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات پر نہیں ہوا،
شرعی معاملات پر نہیں ہوا، لیکن طبی اور دنیاوی اعتبار سے یہ اس کا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول جاتے کہ میں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، پانی پیا نہیں پیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پہلے آپ گھر آتے تھے اشاش بشاش، اب گھر آنے لگے تو وہ کیفیت آپ کی نہیں ہوتی تھی، اشاشت بشاشت نہیں تھی، اور خاموش رہنے لگ گئے، وزن بھی کم ہونے لگا۔ تو ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، دو فرشتے آئے انسانی شکل میں، ایک سر کی طرف کھڑا ہوا اور ایک پاؤں کی طرف۔ پوچھا بھائی انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا جادو ہوا۔ کس نے کیا ہے؟ کہا لبید ابن عاصم یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے کروایا۔ تو کہا اب اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو کہا گیا کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ صورتیں پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کی جو گرے اور ہے کہاں پر، کہا فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے ہے، کہا وہ نکالیں اور یہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ لیا صحابی کو، دو صحابہ کو، اور وہاں سے وہ کنگھی نکلوائی، اور اسی طرح ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے، دوسری آیت پڑھتے دوسری، تو سورہ فلق اور سورہ ناس اس وقت اتری، اور آپ نے وہ جب جو ایک گرہ کھولتے آیت پڑھ کر یوں لگتا فرمایا جیسے جسم سے سوئی نکل گئی، دوسری گرہ کھولتے یوں لگتا، اس طرح جب 11 گرہیں کھول دی گئیں تو بالکل سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ تو اس طرح یہ جادو کا اثر ختم ہوا۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ آیا نبی پر جادو نبوت کے منافی ہے یا نہیں؟ نہیں، نبوت کے منافی نہیں ہے، ہو سکتا ہے جادو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق طبی چیزوں سے ہے، جیسے نبی کو بخار ہو سکتا ہے، نبی کے سر میں درد ہو سکتا ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اس طرح یہ جادو بھی ہو سکتا ہے، ہاں اس کا وہ اثر نہیں ہوگا نبی پر کہ گویا شرعی کاموں میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ قرآن کی آیت کچھ اور پڑھ لیں علیہ باللہ یا کچھ اور ہو، ایسا اثر نہیں ہے، طبی اور فطری چیزوں پر ہوگا، جسمانی چیزوں پر ہوگا اور شرعی چیزوں پر نہیں ہوگا اس کا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ آپ پر جادو کیا، اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا پھر اس کا اعلان کرے نا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بس میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں کیوں اپنی طرف سے کسی کو اذیت پہنچاؤں اور کیوں کسی کو تکلیف دوں؟ تو گویا یہاں ان کا ذکر ہے۔ اب ان دو صورتوں، اور جب تک یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تعوذات کے لیے اور دوسرے آیات پڑھتے تھے، اور جب یہ اتری اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کو پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ آپ کا معمول ہو گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں صورتیں پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے۔ فرمایا جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر یہ دو صورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے آدمی۔ اور اس میں یہ لکھا، فرمایا کہ سورہ فلق جو ہے یہ دنیاوی آفات سے اللہ رب العزت کی پناہ کی اس میں تعلیم دی گئی ہے، اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور سورہ ناس میں فرمایا، سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے گویا کہ اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس میں دنیاوی مصائب، مشکلات، پریشانیوں سے بچاؤ ہے، اور اس میں اخروی۔ اسی لیے یہ ہے کہ یہاں آپ غور کریں، دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، اللہ کے ایک وصف کو بیان کیا، ایک صفت کو بیان کیا، صبح کا رب، روشنی کا رب، اور آگے پناہ 4 چیزوں سے مانگی جا رہی ہے اللہ کی، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، 4 چیزوں سے، ایک نام ذکر کر کے اللہ کا 4 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ کیوں؟ دنیا کی آفات، دنیا کی مصیبتیں یہ عارضی ہے، لہٰذا ایک ہی نام کافی۔ اور آگے آئے گا سورہ فلق میں کیا ہے، وہاں ایک چیز سے پناہ اللہ کی مانگی گئی ہے، اور اللہ کے اوصاف 3 بیان کیے گئے، 3 اوصاف بیان کر کے ایک چیز سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور یہاں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اور صرف ایک وصف بیان کیا ہے، رب الفلق، کہ صبح کا رب۔ فلق کا معنی کیا آتا ہے؟ پھاڑنا کسی چیز کو، تو گویا وہ رب رات کی تاریکی کو پھاڑ کر اس سے دن کی روشنی کو نکال دیتا ہے۔ تو یہ نے ایک فال اس بات کی تھی کہ گویا یا اللہ کی پناہ میں آدمی آئے گا
تو یہ آدمی گویا کہ خوف سے نکل کر امن کی طرف چلا جائے گا. جب اللہ رب العزت کی پناہ میں آئے گا تو یہ وحشت سے نکل کر خوشی کی طرف اور سرور کی طرف چلا جائے گا. جب اللہ رب العزت کی پناہ میں آئے گا تو رات کے وقت اندھیرے میں کئی ساری پریشانیاں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، روشنی آئی تو وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہاں کہا قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، روشنی کے رب کی. کس سے پناہ؟ من شر ما خلق، ساری مخلوقات سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. اب وہ مخلوقات چاہے وہ حیوان ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے ان کے علاوہ جمادات ہیں، چاہے کوئی اور چیز ہے، ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی مصیبت اللہ رب العزت کی جو یہ مخلوق ہے اس سے پناہ مانگ رہا ہوں فرمایا. اور آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کی شر سے، تاریکی کے شر سے، رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، جب ہر طرف تاریکی پھیل جائے، جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے. جب سورج غروب ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے، شیاطین نکل آتے باہر. اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو، غروب کا وقت اور اندھیرے کا وقت آنے لگے، اپنے بچوں کو بھی باہر نہ چھوڑو اور جانوروں کو بھی باہر نہ چھوڑو. کیوں؟ وہ وقت ان شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو باہر نہ چھوڑو. ہاں جب اندھیرا چھا جائے اس کے بعد آپ چھوڑ دو، لیکن عین اس غروب کے قریب کے وقت میں باہر انہیں نہ چھوڑا جائے. تو یہاں یہی فرمایا گیا کہ رات کے اندھیرے کی قسم، اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جب یہ رات کی تاریکی چھا جائے، اور جب یہ تاریکی چھا جائے گی تو ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہوگی، ہر طرف جو ہے آدمی کے لیے پریشانیاں اور ہر طرف مشکلات اور ہر طرف سے انسان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. لہٰذا اس وجہ سے رات سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی گئی ہے. اور فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان گروں میں پھونکنے والیوں کی شر سے. مؤنث کا صیغہ اسی لیے استعمال کیا کہ چونکہ وہ لبید ابن عاصم کی بیٹیاں تھیں اور اس وجہ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان کے شر سے، اور وہ جو ہے شر ان کی طرف زیادہ جاتا ہے، لہٰذا اس لیے ان کا تذکرہ کیا. اور آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. یہودیوں نے بھی جو آپ پر کیا یہ جادو، تو یہ حسد کی بنیاد پر کیا. اور دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا، کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، انہیں کیوں یہ ملا، مجھے ملنا چاہیے تھا. لہٰذا اس لیے اس کے گلے میں بھی لعنت کا توق ڈالا گیا. اب حسد کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے غبطہ، جس کو آپ رشک کہہ سکتے ہیں. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ آدمی کیا کہتا ہے، کسی اپنے بھائی کو دیکھا، بڑی اچھی اس کی کنڈیشن ہے، کہا فو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اب یہ جل رہا ہے دل میں کہ ایسا کیوں ہوا. دیکھا اس کا بہترین مکان ہے، اس کا کیوں مکان ہو گیا، اس کی گاڑی ہے، کیوں اس کے پاس گاڑی آ گئی. اب اندر سے کوٹتا ہے اور کوشش کیا ہے اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے، میرے پاس آئے نہ آئے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس اس کے پاس میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کو حسد کہا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی. آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں پرانی لکڑی جب ہوتی ہے اس کو تھوڑی سی آگ سلگا دی جائے، اس کا اوپر جو ہے وہ شعلہ نہیں اٹھتا، وہ اندر اس کو جلاتے بالآخر اس لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. وہ آگ شعلے نہیں مارتی ہے لیکن جلا کر ختم کر دیتی ہے. یہ حسد کرنے والے کو ایسے اندر سے جلاتا ہے، اس کی نیکیوں کو بھی جلا رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو بھی جلا رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی جل رہا ہوتا ہے اور وہ کر کچھ نہیں سکتا. کیوں؟ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. پوری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. پوری دنیا مل کر کسی کو فائدہ دینا چاہے، اللہ نقصان دینا چاہے وہ فائدہ نہیں دے سکتے. تو لہٰذا ہوگا وہی جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ بیچارہ حسد کر کے اندر سے کڑ کے جل کر مر جائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ نقصان اپنا ہی ہے اور اس کا کچھ بھی نقصان نہیں جس کے ساتھ حسد کرتا ہے. اور دوسرا ہے رشک، غبطہ جسے کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ آدمی نے اپنے بھائی کو اچھی حالت میں دیکھا، دل میں تمنا یا اللہ اس کو سلامت رکھ، اسی حالت میں رکھ، اچھی حالت ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے. یہ نہیں کہ اس کے پاس نہ رہے، یا اللہ اس کو ایسے ہی رکھ، دعا کرے
اللہ میرا یہ بھائی اتنی اچھی کنڈیشن میں، اس کو اور اس سے اچھا کر، لیکن مجھے بھی دے دے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اب یہ کہتا ہے تو یہ اس کو رشک کہا جاتا ہے، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک